السلام علیکم ناظرین، سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں مولانا فضل الرحمان کے گھر کے باہر، جہاں پاکستان تحریک انصاف کا وفد اب سے تھوڑی دیر پہلے پہنچا ہے۔ وفد 5 رکنی ہے، جس میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان شامل ہیں، اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ ہیں، اسد کیسر ہیں، بیرسٹر علی ظفر ہیں اور حامد رضا صاحب ہیں۔ اور انہی 5 افراد کی جانب سے آج اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ ملاقات کی گئی۔ اس ملاقات میں عمران خان کی جانب سے کیا گفتگو کی گئی، پی ٹی آئی کا ان آئینی ترامیم کے حوالے سے کیا موقف ہے، اور مولانا صاحب سے ممکنہ طور پہ کیا گفت و شنید ہو سکتی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بلاول کی جانب سے بھی آج سارا دن تقریباً مولانا فضل الرحمان کے گھر پر گزارا گیا، اور وہ بھی مغرب سے کچھ دیر قبل ہی یہاں سے روانہ ہوئے، اور ان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو کچھ چیلنج بھی دیا گیا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو سوال یہاں پر پہلا یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات کے بعد ان آئینی ترامیم کی حمایت کرے گی، ان کے اوپر بات چیت کرے گی، یا ان کا مکمل طور پر بائیکاٹ کرے گی؟ اب تک کی جو تازہ ترین تفصیلات ہیں وہ یہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وفد میں حامد رضا اور بیرسٹر علی ظفر سے ہماری گفتگو ہوئی، اور ان کی جانب سے آئینی ترامیم پر مزید بات چیت کرنے پر زور انہوں نے دیا ہے، اور انہوں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ پی ٹی آئی ان آئینی ترامیم کو یکسر مسترد کرے گی۔ یعنی پی ٹی آئی کے جو موقف ہے اس میں لچک موجود ہے، اور پی ٹی آئی بھی چاہتی ہے کہ ان آئینی ترامیم کے اوپر مزید بات چیت ہونی چاہیے، لیکن عمران خان کے ساتھ پی ٹی آئی کی جو ملاقات رہی وہ فقط 45 منٹ پر مشتمل تھی، اور اتنی کم ٹائمنگ جو ہے ملاقات کی، اس کے اندر آپ پورا آئینی مسودہ ڈسکس نہیں کر سکتے۔ 54 آئینی ترامیم کی مختلف جو خبریں ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ پہلے ہی مختلف ولاگز میں شیئر کر چکے ہیں، اور اگر ہر آئینی شق کے اوپر آپ ایک منٹ بھی دیں، جو کہ ناممکن ہے کہ آپ ایک آئینی شق کے بارے میں عمران خان کو یا کسی بھی سیاسی رہنما کو بتائیں، اور پھر ان سے 1 منٹ کے اندر آپ نے وہ چیز بھی بتانی ہے آئینی ترمیم کیا ہے، اس کے اندر کون کون سی چیزیں ممکنہ طور پہ تبدیل ہوں گی، پھر اس کے سسٹم کے اوپر، مستقبل کے حوالے سے، سیاست کے اوپر اور معاشرے کے اوپر اس کے کیا کیا اثرات ہوں گے، یہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کسی بھی آئینی ترمیم کے حوالے سے مکمل غور و فکر کے بعد اس کے اوپر کوئی حتمی رائے قائم کی جاتی ہے۔ تو محض 45 منٹ کی اس ملاقات میں عمران خان کے ساتھ تمام چیزیں ڈسکس کرنا، پھر ان سے کوئی حتمی ہدایات لینا، یہ ناممکن تھا۔ بیرسٹر علی ظفر سے ہم نے جب اس پر بات کی تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم آئینی ترمیم کو مسترد نہیں کر رہے، لیکن عمران خان کے ساتھ ہماری جو بات چیت رہی، جو ملاقات رہی، اس میں بھی ہم نے ساری چیزیں عمران خان کے ساتھ رکھی ہیں، اور عمران خان کا بھی یہ موقف ہے کہ ان آئینی ترامیم پر مزید گفتگو کی جائے۔ عمران خان نے مولانا فضل الرحمان کا جو اب تک کا کردار ہے اس کی ستائش کی ہے، اور عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو مزید گفتگو ہے وہ جاری رکھیں۔ اب مولانا صاحب کے گھر پر اس وقت یہ 5 رکنی وفد موجود ہے۔ جو بات عمران خان نے اس وفد کے ساتھ کیا، انہوں نے وہ کھل کر میڈیا کے اوپر ان میں سے کوئی بات نہیں کی، یعنی عمران خان کی جانب سے کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے لیے خصوصی پیغام کے طور پر اپنے ان پارٹی رہنماؤں کو جو ہے وہ بتائی ہیں، ان کو وہ ہدایات دی ہیں، اور یہ چیزیں اب اس وقت اندر مولانا فضل الرحمان کے گھر میں ڈسکس ہوں گی۔ اس پر مولانا صاحب کیا رائے دیتے ہیں، پی ٹی آئی یا عمران خان نے آئینی ترمیم کے اوپر کس کس شق کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا ہے، کون سی شقیں ہوں گی ایسے جس پر عمران خان صاحب اپنی رائے دے سکتے ہیں، اس کے بارے میں جو تفصیلات ہیں وہ ہمیں پی ٹی آئی کے وفد کے باہر آنے کے بعد ہی معلوم ہوں گی، کیونکہ ہم نے بارہا پوچھنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو عمران خان کی تمام تر ہدایات ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کی امانت ہیں، اور جب تک مولانا کے ساتھ یہ چیزیں ڈسکس نہ کر لی جائیں تب تک میڈیا کے ساتھ اس کے اوپر بات نہیں کی جا سکتی۔ اور اس سے ہمیں کم از کم یہ ایک موقف ہے پی ٹی آئی کا، عمران خان کا، وہ ضرور ہمیں نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی نے ان آئینی ترامیم کو یکسر مسترد نہیں کیا، بلکہ ابھی بھی پی ٹی آئی ان کو درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہی ہے، اور لیکن اس میں پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ ہمیں مزید وقت چاہیے، اور مزید وقت ہمیں ملے گا تو اس کے بعد پھر مولانا صاحب کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ مزید گفتگو کی جائے گی، مزید آئینی ترامیم کو گہرائی میں جا کر اس کا جائزہ لیا جائے گا، اس کے اثرات کو دیکھا جائے گا، اور ممکنہ طور پہ اس کے اوپر پھر اپنی اوپینین دی جائے گی۔ اور اس پر اب عمران خان صاحب نے بھی 4 مزید لوگوں کو اڈیالہ جیل میں طلب کیا ہے، جس میں علی امین گنڈا پور شامل ہیں، اس کے علاوہ ملک احمد بھچر کا نام بھی شامل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ تو
اب یہ مزید لوگ جب عمران خان صاحب سے ملیں گے، ان کے ساتھ بات چیت کریں گے، اور اس کے بعد یہ 9 رکنی وفد ہو جائے گا، اور پھر 9 رکنی وفد جب ممکنہ طور پہ پیر کے روز، اگر کل عمران خان سے اجازت ملتی ہے خصوصی اجازت، تو پھر ویل اینڈ گڈ، ورنہ پھر پیر کے روز عمران خان سے پھر ملاقات ہوگی، اور اس ملاقات میں عمران خان پھر مزید اس کے اوپر بات چیت کریں گے، مزید آپشنز، مزید اس کے جو اثرات ہیں اس کے اوپر بات چیت کی جائے گی، اور پھر کوئی اہم پیش رفت اس میں ہونے کا امکان ہے۔ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کے دیے ہوئے مسودے کے اوپر کافی حد تک گفتگو کی گئی ہے، پیش رفت ہونے کا بھی امکان ہے۔ دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری صاحب آج سارا دن مولانا فضل الرحمان کے گھر پر موجود رہے۔ اس کے علاوہ دن کو آصف زرداری صاحب کے بھی یہاں آنے کی اطلاعات سامنے آئیں، ان کی سیکیورٹی ٹیم بھی یہاں پہنچی، انہوں نے پورا ایریا بھی کلیئر کرنے کی کوشش کی، تمام تر سیکیورٹی انتظامات ان کی جانب سے سنبھالے گئے، لیکن پھر جب پی ٹی آئی کے وفد کے بارے میں یہ خبر آئی کہ وہ 4:45 بجے کے پی ہاؤس میں پریس کانفرنس کریں گے، تو پھر اس کے بعد ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں سے وائنڈ اپ ہونا شروع ہوئی، اور پھر صدر کی سیکیورٹی بھی یہاں سے روانہ ہو گئی۔ اس کے علاوہ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار اور محسن نقوی بھی تھوڑی دیر کے لیے مولانا کے گھر پر آئے، لیکن جب پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس والی خبریں سامنے آئیں تو پھر اس کے بعد وہ بھی یہاں سے روانہ ہو گئے۔ یعنی یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر کے اوپر جو پیش رفت ہے اس میں مزید کوئی ڈرامائی تبدیلی کا آج امکان اس وجہ سے بھی نہیں ہے، کیونکہ بلاول صاحب کی جانب سے جو آئینی ترمیم کے معاملے پر موقف اختیار کیا گیا، اور بلاول کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف ہمارے مسودے پر راضی نہیں ہوتی تو مولانا کے مسودے پر راضی ہو جائے، مولانا کے مسودے پر ووٹنگ کرائے، لیکن اس میں ایک ٹویسٹ جو ہے وہ یہاں پر موجود ضرور ہے، اور وہ ٹویسٹ یہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی یا دیگر جو حکومتی جماعتیں ہیں وہ اگر اس حوالے سے کسی مسودے پر ووٹنگ کرواتی ہیں یا پی ٹی آئی اس کے لیے آن بورڈ ہوتی ہے تو پھر اس میں مسائل جو ہیں وہ مزید بڑھ سکتے ہیں۔ اس مسودے کی تبدیلی کا بھی امکان ہے کہ پارلیمان کے اندر مسودہ کوئی اور پیش کیا جائے، اور جو منظوری ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان وہ کسی اور مسودے کی لی جائے۔ گزشتہ روز پی ٹی آئی کے رہنما ملک عامر ڈوگر اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں۔ میں نے تقریباً کوئی 2 یا 3 روز پہلے آپ کو ایک ویڈیو میں، ایک ولاگ میں نے آپ کو یہ کہا تھا، بتایا تھا کہ ذرائع مسلم لیگ نون حکومت کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اوریجنل مسودہ جس کی پارلیمنٹ سے یا سینٹ سے منظوری لی جائے گی وہ ابھی تک کسی سیاسی جماعت نے نہیں دیکھا۔ جو میڈیا کے اوپر یہ ساری آپٹکس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فلاں مسودہ اس کے اوپر اتفاق ہوا، فلاں کے اوپر اتفاق ہوا، یہ محض نظر کا دھوکہ ہے، اور جس وقت یہ آئینی ترمیم پاس کرنے کی کوشش کی جائے گی اسی وقت اچانک وہ مسودہ پارلیمنٹ کے اندر ممکنہ طور پہ لایا جائے گا، اور اسی وقت نہ ارکان اس کو پڑھ سکیں گے، نہ اس کی کون سی اس میں شکیں شامل ہوں گی۔ اس حوالے سے بھی کوئی حتمی تفصیلات اس وقت ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ تو جب حکومت کے اندر سے ہلکے یہ بات کر رہے ہوں کہ ممکنہ طور پہ ڈرافٹ تبدیل ہو سکتا ہے، حتمی ڈرافٹ کوئی اور ہے جس کو ابھی تک کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا، جو میڈیا کے اوپر چیزیں چل رہی ہیں وہ نظر کا دھوکہ ہے، تو پھر اس سارے معاملے کی سنگینی مزید بڑھ جاتی ہے۔ بلاول اس حوالے سے بہت زیادہ اجلت میں دکھائی دیتے ہیں، اور انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی ثابت کرے کہ وہ سیاسی جماعت ہے بلکہ سوشل میڈیا کا لشکر نہیں ہے۔ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ بلاول اس سارے معاملے میں پی ٹی آئی کو اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور گزشتہ روز اپنی والدہ پر حملے کی برسی کے حوالے سے جو ایک تقریب تھی اس میں بلاول کی جانب سے جو خطاب کیا گیا تھا اس میں بھی بلاول نے بروٹ میجورٹی یعنی زور زبردستی کی جو اس میں اکثریت ہوتی ہے اس کی بات کی۔ تو زور زبردستی کی اکثریت وہی ہے جو ہم سب پہلے دیکھ رہے ہیں، اور زور زبردستی کی اس اکثریت میں ممکنہ طور پہ یہ ہو سکتا ہے کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے ایم پی ایز کو، ایم این ایز کو اغوا کریں اور ان کو زور زبردستی سے ووٹ ان کا حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آج سردار اختر مینگل صاحب بھی مولانا کے گھر پر آئے، کافی دیر تک وہ یہاں موجود رہے، اور ان کی جانب سے ان آئینی ترامیم کو یکسر مسترد کیا گیا اور کہا گیا کہ ہمارے لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے، لاپتہ کیا گیا، ان کے بیٹے بیٹیوں کو اغوا کیا گیا ہے، اور ہم نے گن پوائنٹ پر نہ پرویز مشرف کے دور میں آئینی ترمیم یا کسی قسم کے مذاکرات کی جو ہے وہ حمایت کی تھی، نہ اب کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لاپتہ سینیٹرز کو منظر عام پر لایا جائے اور اس کے بعد کسی قسم کی کوئی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے کیا اہم پیش رفت ہوتی ہے۔ مولانا صاحب کا جو گھر ہے وہ اس وقت بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے، سیاست کا ایک طرح سے مرکز بنا ہوا ہے، اور ہر وقت وفود آ جا رہے ہیں،
اور اس میں ایک اور اہم چیز یہ ہے، ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے پیپلز پارٹی کو بھی بہت ساری چیزوں سے پیچھے ہٹنے پر جو ہے وہ راضی کیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے پی ٹی آئی پیچھے ہٹ گئی، آئینی عدالت کے قیام کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو مولانا کی جانب سے راضی کیا گیا کہ وہ اس جو ان کا مطالبہ ہے، یہ جو شک ہے، اس سے وہ پیچھے ہوں۔ بہت ساری چیزوں کے اوپر چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے بھی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ممکنہ طور پہ وہ بھی مولانا صاحب جو ہے وہ ان کو پیچھے ہٹانے میں یا اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے پر ان کو راضی کر چکے ہیں، لیکن حتمی چیزیں ابھی بھی نہیں ہیں۔ بلاول کی اگر اس میں جو ان کا موقف ہے یا ان کی جو باڈی لینگویج ہے اس کو دیکھا جائے تو وہ اس وقت بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں اس چیز پر زور دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ آئینی ترامیم ہر صورت ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آج جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، ان کا جو اس میں اہم رول ہونا چاہیے تھا، جہاں پارلیمنٹ کے اندر ایک زہرانہ بھی دیا گیا، لیکن وہ زہرانے کے اندر بہت ساری چیزیں غائب ہو گئیں۔ بہت سارے لوگوں کے بارے میں اطلاعات ہیں، تقریباً 25 کے قریب لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ زہرانے میں شریک نہیں ہوئے۔ تو حکومت کے لیے پریشانیاں، کیونکہ جتنا وقت گین کیا جائے گا پی ٹی آئی کی جانب سے، مولانا کی جانب سے، حکومت کے لیے مسائل اتنے بڑھ سکتے ہیں۔ حکومت کے پاس جو لوگ انہوں نے کسی بھی طرح سے ان کو پکڑا ہوا ہے یا حکومت کی وہ ایک طرح سے ان کے لوگوں کے پاس وہ پی ٹی آئی کے یا دیگر سیاسی جماعتوں کے اپوزیشن جماعتوں کے لوگ موجود ہیں، ان کو زیادہ دیر تک آپ پاس رکھ نہیں سکتے۔ اس لیے حکومت کی کوشش یہ ہے کہ ان ترامیم کو جلد از جلد منظور کروایا جائے اور سینٹ سے یہ پہلے منظور کروایا جائے، کیونکہ اگر سینٹ سے ایک بار یہ ترامیم پاس ہو جاتی ہیں، مولانا صاحب ساتھ دے دیتے ہیں، تو پھر الیکشن کمیشن سے یہ آئینی ترامیم کی منظوری کے لیے جو متعلقہ معطل شدہ مخصوص نشستوں کے ارکان ہیں ان کو بحال کروایا جا سکتا ہے، اور جب وہ بحال ہو جائیں گی، حکومت کو قومی اسمبلی میں بھی 2/3 اکثریت مل جائے گی، تو پھر اس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کے بہت سارے اختیارات واپس لے لیے جائیں گے، تو الیکشن کمیشن کے خلاف نہ توہین عدالت کی کارروائی ہو سکے گی اور نہ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان اس پر آرٹیکل 184(3) کے تحت از خود نوٹس لینے کی پوزیشن میں ہوگی۔ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، سینٹ سے پہلے یہ منظور کروانے کا جو واحد مقصد ہے ہمیں وہ یہی نظر آتا ہے کہ سینٹ کا جو معاملہ ہے وہ حکومت کے لیے زیادہ مشکل اس وجہ سے ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان سینٹ میں ساتھ ہو جائیں تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر مولانا صاحب سینٹ میں ساتھ نہیں ہوتے تو پھر حکومت کے لیے مشکل مزید بڑھ جاتی ہے، جبکہ قومی اسمبلی میں جو معاملہ ہے اراکین کی کمی کا، اس کو پورا کرنے کا ایک اور راستہ، جیسے میں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے ذریعے مخصوص نشستیں ایک بار پھر حکومتی سیاسی جماعتوں کو اگر الاٹ کروا دی جائیں تو اس سے حکومت کی مشکل حل ہو سکتی ہے۔ لیکن اس وقت تمام تر بیٹھکیں ہو رہی ہیں، بلاول کی جانب سے تو مولانا کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ جو اپنا مسودہ ہے وہ پارلیمنٹ میں آئیں، جس کے اوپر پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا کافی حد تک بہت ساری شکوں پر اتفاق ہوا ہے۔ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کا سود کے حوالے سے جو مختلف مطالبات تھے، آئینی اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے مطالبات تھے، وہ بھی تسلیم کیے گئے ہیں۔ تو اب پیپلز پارٹی مولانا صاحب کو کہہ رہی ہے کہ آپ یہ مشترکہ مسودہ خود پارلیمنٹ میں پیش کریں اور پھر اس کے اوپر ووٹنگ کروائی جائے، لیکن کیا یہ مسودہ وہی ہوگا جو بلاول اور مولانا کے درمیان جس پر اتفاق ہوا ہے، یا یہاں سے اتفاق کروا کے پارلیمنٹ کے اندر جا کے کوئی نئی چیز وہاں پیش کر دی جاتی ہے اور اس کی منظوری لے لی جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے بہت زیادہ مسائل مولانا کے لیے بھی بڑھ سکتے ہیں، سیاسی جو دوستی ہے وہ سیاسی عداوت میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اور اس وقت جس طریقے سے حکومت ان آئینی ترامیم کو منظور کروانے کی کوشش کر رہی ہے، جس طرح بروٹ میجورٹی زور زبردستی کی اکثریت حاصل کرنے کی بات کی جا رہی ہے، لوگوں کو اغوا کروا کے آئینی ترامیم منظور کروانے کی بات کی جا رہی ہے، اس سے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں۔ اس وقت مولانا صاحب کے گھر میں ایک بار پھر کافی سیاسی ہلچل ہے، ہم بھی یہاں پر موجود ہیں، جو بھی اہم ترین پیش رفت ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔